الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا بھئی، بات چل رہی تھی کہ انسان کی باہر صورت آزمائش ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے، چاہے کسی کو حیثیت والا بنایا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کی حیثیت نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس سے لیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ دینے والے کی آزمائش یہ ہے، جس کو دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور جس سے لے لیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو دو نشستوں سے اس عنوان پر بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تذلیل کی ہے، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں میں تو اس کی آزمائش کر رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ یہ تذلیل کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ تم چار کام نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ کلا بلا تکریمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، وتاکلون التراث اکلا لما، میراث ہڑپ کر جاتے ہو، اور وتحبون المال حبا جما، اور مال کے ساتھ بڑی شدید تمہاری محبت ہوتی ہے۔ پچھلی دو نشستوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان چار موضوعات پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ اگلا جو مضمون بیان کیا ہے اس کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ باہر صورت آخرت میں تمہارا محاسبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ آخرت میں تمہارا محاسبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیں، جب انسان کو محاسبے کا ڈر ہوگا نا تو وہ کوئی غلطی بھی نہیں کرے گا۔ جب اس کی توجہ اس بات کی طرف ہوگی کہ بھئی مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، میری کوئی نگرانی کرنے والا ہے، جیسا کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تو جب انسان کے ذہن کے اندر ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھا یا برا، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اور مجھ سے آخرت میں جا کر اس حوالے سے سوال و جواب کیا جانا ہے، جب محاسبے کی فکر ہوگی تو پھر انسان غلط راستے پر بھی نہیں چلے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں کہ دو طالب علم ہیں، ایک پڑھنے والا ہے ایک نہ پڑھنے والا ہے۔ پڑھنے والا دن رات محنت کر رہا ہے۔ کیوں محنت کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ بھئی 1 سال کے بعد میرا امتحان ہونا ہے، اور امتحان میں کامیابی مجھے تبھی ملے گی جب میں آج محنت کر لوں گا۔ اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے جو پورا سال پڑھتا نہیں ہے، کتاب کھول کے نہیں دیکھتا، ہماری طرح کا طالب علم جو پورا سال کتاب کھول کے نہیں دیکھتا، اور جب اسے یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ یار امتحان سر پر آ گئے ہیں، اب تو کچھ پڑھ لو، تو وہ کیا جواب دے کے یہ دیکھی جائے گی یار، ٹھیک؟ تو ہم بھی یہی کیا کہتے ہیں کہ یار آخرت آ رہی ہے بھائی، تو کیا کہتے ہیں بھائی دیکھی جائے گی۔ اس پر میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی دیکھی جائے گی، وہ نہیں دیکھ سکیں گے بھائی، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ گزشتہ کئی نشستوں سے اس عنوان پر قیامت اور احوال قیامت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ قیامت کا منظر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ زمین تو یہ ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، آخرت قائم ہو جائے گی، حشر میدان حشر قائم ہو جائے گا۔ وہاں کی کیفیت کیا ہوگی کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ پھر تمہارا رب آئے گا اور فرشتے با ادب قطار در قطار کھڑے ہوں گے۔ صرف فرشتے ہی نہیں، تمام کے تمام مخلوق، تمام کے تمام انسان۔ فرشتوں میں جو سب سے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی، جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی، جو حول العرش ہیں وہ بھی، سارے کے سارے فرشتے با ادب قطار در قطار کھڑے ہوں گے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر تمہارا رب آئے گا۔ بھائی وہ کیسے آئے گا اس کی کیفیت ہم یہاں پر معلوم کر ہی نہیں سکتے۔ البتہ اتنی بات علماء مفسرین نے ضرور لکھی ہے کہ یہ جو وقت ہوگا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی تجلی قہر کے ساتھ تشریف لائیں گے، یعنی اس وقت اللہ کا غضب
اور اللہ کا غصہ جو ہے وہ اپنی جوبن پر ہوگا جب ابھی حشر جب قائم ہوگا. یہ صرف باتیں اس لیے سمجھائی جا رہی ہیں کہ آخرت کا استحضار ہوگا تو برائیوں سے بچو گے, آخرت کا استحضار نہیں ہوگا تو پھر برائیوں سے بھی نہیں بچ سکتے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, اور فرمایا کہ پھر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی جنہیں فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کہ جہنم کی اپنی کتنی زنجیریں ہوں گی؟ 70,000, اور ہر زنجیر کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ 70,000. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی بڑے جہاز کو یا کوئی بڑی مالدار گاڑی کو جیسے کھینچا جاتا ہے, اس طرح جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جہنم پہلے سے موجود ہے, بھڑک رہی ہے, قیامت والے دن اسے وہاں پر لایا جائے گا. اور روایات میں آتا ہے کہ جو جہنم کی جو تپش ہوگی وہ 200 سال کے فاصلے سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی خوفناک آوازیں اور اس کی تپش جو ہے وہ 200 سال کے فاصلے سے. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً ہمیں بیان کی ہیں. حقیقت حال کیا ہے یہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے کہ ان پر ہمارا ایمان ہے. جو فرمایا نا کہ یؤمنون بالغیب, کہ بھئی غیب کے اوپر ایمان ہے. جہنم دیکھا تو نہیں ہے نا کیسی ہوتی ہے جہنم, یا جنت دیکھی تو نہیں ہے کیسی ہوتی ہے, لیکن ایمان ہے اس کے اوپر. یہی ہے یؤمنون بالغیب, کہ ہمیں جتنا بس بتلا دیا گیا ہم اسی کے پابند ہیں. اس سے زیادہ کہ ہم پابند بھی نہیں ہیں, مکلف بھی نہیں ہیں ہمیں, اور نہ ہی ہمیں پابند کیا گیا کہ بھئی تم اس کو سیکھو. سیکھنا کیا ہے ہمیں, وہ میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ جن چیزوں کی سیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا, بھئی نماز تو پڑھنا سیکھ لو پہلے, بحث و مباحثہ بعد میں کرتے رہنا. منطقی دلائل جو ہے نا ان کے اوپر بحث بعد میں کر لینا, لیکن پہلے جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو سیکھو. فرائض اور واجبات کا پتہ نہیں ہے اور لگے ہوئے جناب منطقی دلائل کرنے, مناظرے کرنے, بڑی بڑی ابحاث کرنے. تو کیا فرمایا کہ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جب جہنم آ جائے گی اب انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ, اب انسان یہ سوچے گا کہ کاش اب میں نصیحت حاصل کر لوں. لیکن فرمایا کہ وانیٰ لہ الذکریٰ, بھائی اب نصیحت کسی کام نہیں آنی, کیونکہ نصیحت کا وقت گزر چکا. وہ یہ دنیا کی زندگی تھی, یہاں پر تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی. یہاں پر تو تم یہ کہتے تھے مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, جی ہمیں کیا لینا دینا ہے ان چیزوں سے, مولویوں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا جی, انہوں نے بس ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے جی, ہمیں اوٹ پٹانگ باتیں سکھا کے ہیں جی, ہیں ہمیں بابوں کی باتیں بتا کے تو ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. وہاں پر جا کر پھر یہ باتیں یاد آئیں گی کہ مولوی یہ کہتے تھے کہ بھئی گمراہ لوگوں کے پیچھے نہ چلو, خود ساختہ مذہبی اسکالرز کے پیچھے چل کر اپنا ایمان اپنے اعمال برباد نہ کرو. یہ باتیں وہاں پر جا کر یاد آئیں گی, یہاں پر نہیں یاد آئیں گی. ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں. ابھی اتفاق ایسا ہے کہ 1-2 دن پہلے ایک صاحب کی ویڈیو سامنے آئی, تو اس پہ وہ صاحب اپنا کو گلہ شکوہ پیش کر رہے تھے, اور وہ گلہ شکوہ کچھ اس انداز میں پیش کر رہے تھے کہ جی وہ میرے پیچھے آ گئے جی, وہ تبلیغی جماعت والے آ گئے جی, مینوں پھڑ لیا تھے, انج کر لیا تھا. وہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب سا ہے, اور میں نے ان کو کہا کہ جی بس کر دو یار, تبلیغ سیکھ لواں گے دین. یہ اس بندے کے الفاظ ہے, سیکھ لیں گے یار دین, ہم سیکھ لیں گے. کب سیکھو گے بھائی؟ مجھے وہاں پر یہ آیت یاد آئی, اور میں نے نیچے کمنٹ میں یہ آیت لکھی بھی کہ یومئذ یتذکر الانسان. ابھی تو نصیحت کرنے والے تمہارے پاس آ رہے ہیں نا کہ یار نصیحت حاصل کر لو. ابھی تو بھائی لوگ تمہارے پاس بلانے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھائی یار آ کے نماز پڑھ لیا کرو, کیا ہے نماز پڑھنے میں کیا ہوتا ہے. تو کل تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی کہ میں دنیا میں یہ کہا کرتا تھا, او یار معاف کر دو, میں سیکھ لیں گے دین, ہمیں ابھی وقت نہیں آیا. تو بھائی ابھی وقت نہیں آیا تو پھر دین سیکھنے کا کون سا وقت ہے؟ یہی تو وقت ہے. وہ اکثر احباب آتے ہیں نا جی اولاد کے حوالے سے, جی ہم بڑے پریشان ہیں جی, بچہ ہمارے ہاتھوں نکل گیا. تو میں ان کو یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ جو تربیت کرنے کا وقت تھا نا, اس وقت آپ نے وہ لو پوپو میں نکال دیا ہے, میرا بچہ, میرا پالا ہے, میرا شونا, میرا گٹکو, میرا گگلو. اس وقت تو یہ کر کے نکال دیا جو تربیت کرنے کا وقت تھا. اب جب وہ تمہارے برابر ہو گیا, 6 فٹ کا اس کا قد ہو گیا, اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیسے آئے گا کنٹرول میں؟
وہ جب سکھانے کا وقت تھا وہ تو آپ نے پیار محبت لاڈ پیار میں اس کو بگاڑ کر کیا کر دیا بھائی، خراب کر دیا. اب گلا کس چیز سے کر رہے ہو؟ تو بات یہی چل رہی ہے کہ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یہ کہے گا کہ کاش میں نصیحت حاصل کر لیتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب نصیحت کسی کام آنے والی نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ انسان یہ کہے گا کہ کاش میں کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ اچھے اعمال کر لیتا. جو گناہ گار ہوں گے وہ تو یہی سوچیں گے کہ کاش ہم کچھ اچھے اعمال کر لیتے، اور جو نیکوکار ہیں وہ بھی افسوس کریں گے کہ کاش ہم کچھ زیادہ نیک اعمال کر لیتے. بھائی نیکوکار تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا ہماری نظر میں جو نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی قیامت والے دن پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم کچھ اور زیادہ نیک اعمال کر لیتے. گناہ گار تو پچھتا ہی رہے ہوں گے کہ ہم گناہ نہ کرتے، نیکی کے کام کر لیتے. نیکوکار بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم مزید کچھ نیکیاں اور کما لیتے، مزید کچھ اچھے کام ہم اور کر لیتے. تو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسا عذاب دوں گا. بھائی دعا پر آمین کہتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. یہ اس لیے ہمیں یاد دہانی کے لیے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. کیا فرمانے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بھائی ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب اس سے پہلے کسی نے دیا نہیں ہوگا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان آیات کو تھوڑے سے غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا جکڑوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا جکڑا نہیں ہوگا. اس لیے بار بار ہمیں یہی بات سمجھائی جاتی ہے، بار بار ہمیں یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی جو دنیا کے اندر راحت ہے یہ بھی عارضی ہے، اور دنیا کی جو تکلیف ہے یہ بھی عارضی ہے. دنیا کی تکلیف پر شور شرابہ کرنے کی ضرورت ختم ہو جانی ہے. جب آخرت کی تکلیف جب سامنے آئے گی تو پھر دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نظر نہیں آئے گی. جب آخرت کی نعمتیں سامنے آئیں گی تو تمہیں دنیا کی نعمتیں ہینچ لگنے لگیں گی. تو دنیا کی نعمتوں کی حیثیت تمہارے سامنے اس وقت ختم ہو جائے گی جب آخرت کی نعمتیں سامنے آئیں گی. تو بہرحال کیا بات ارشاد فرمائی کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی نے دیا نہیں ہوگا، اور ایسا جکڑوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا جکڑا نہیں ہوگا، ایسا پکڑا نہیں ہوگا. ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان پیدائش کے بعد سجدے میں گر جائے اور جتنی اس کی زندگی ہو سجدے میں پڑا رہے، اور موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں رہے، ساری زندگی سجدے کی حالت میں رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی شان ہی اتنی بڑی ہے، ہماری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے بھائی اللہ کے سامنے؟ ہم جو یہ عبادات کر رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا. بھائی ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یار ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں، تو یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو اصل اس سے بڑا جو نظریہ ہے وہ کیا کہ بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان سجدے کی کیفیت میں پڑا رہے نا، وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ تو اس طبقے کا ذکر چل رہا تھا جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ یہ وہ زر پرست طبقہ ہے جو مال کی محبت میں اندھا ہوا ہے، جس کی سوچ مال سے شروع ہوتی ہے اور مال پر ختم ہوتی ہے، پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے. آخر میں اس طبقے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے. اس کو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں کہ تم بھی خوش ہو اور تمہیں رب کی طرف سے خوشی دی بھی جا رہی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خطاب آخرت کا خطاب ہے. آخرت میں جب سارے معاملات ہو جائیں گے نا، جنت والے جنت کی طرف ان کا اعلان ہو گیا بھئی یہ جنتی ہیں، یہ دوزخ والے ہیں، یہ دوزخی ہیں، وہاں پہ پھر یہ خطاب کیا جائے گا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو یہ خطاب کیا جائے گا کہ بھئی آؤ اب میری رحمت کے اندر تم لوگ داخل ہو جاؤ. اور علماء فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر دنیا میں کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اسے بھی یہ خطاب کیا جاتا ہے
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن جان، چلو اپنے رب کی طرف چلو، تمہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ دو واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، مختصراً وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا لقب رئیس المفسرین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کریم کا علم عطا فرمائے، تو یہ رئیس المفسرین ان کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کریم کی جتنی بھی ہے اس کے جو سرخیل ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا، تو جس جگہ پر ان کا جسم رکھا ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ایک پرندہ آیا، اور وہ پرندہ ایسا پرندہ تھا کہ اس دن سے پہلے کسی نے اس پرندے کو دیکھا نہیں تھا، اور جہاں پر ان کی جب وفات ہو گئی، ان کی جب نعش جہاں پہ رکھی ہوئی تھی، جسد خاکی جہاں پہ رکھا ہوا تھا، وہ پرندہ وہاں گیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، اور وہ پرندہ پھر نظر نہیں آیا، کسی نے دیکھا نہیں دوبارہ۔ اور جب ان کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر سے آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جایا کرتے، کہتے ہیں کہ قبر میں سے آواز آ رہی ہے لیکن کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دی نا، اپنا تن من دھن سب اللہ کے دین کی خاطر لگا دیا، پرواہ نہیں کی، نہ دولت اکٹھی کرنے کا سوچا، نہ پیسہ اکٹھا کرنے کا سوچا، بس سوچا تو کس چیز کا سوچا کہ اللہ کے دین کی خدمت ہو جائے بس کسی طریقے سے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو اس حوالے سے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب ان کے، آپ تو ملتان کے ہیں نا؟ ہاں ملتان کے ہیں آپ بھی، نام سے کون ان کے واقف نہیں ہے؟ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ایک وقت میں ساری کی ساری خصوصیات ان کے اندر جمع تھیں۔ بیمار ہو گئے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو جس کمرے میں یہ تھے، ان کا بیٹا ان کی تیمارداری کر رہا تھا، خدمت گزاری میں مصروف تھا، تو دروازہ بجا، اور جب دروازہ بجا باہر آئے تو دیکھا کہ ایک انجان آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ جی میں خواجہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کس سلسلے میں ملنا ہے، کیوں ملنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خط ان کو دے دو۔ وہ بچہ خط ان کا لے کر آیا اندر، اور جب خط کو کھولا تو اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ بچہ فوراً باہر آیا تو دیکھا کہ وہ انجان شخص غائب ہو چکا، واپس گیا تو روح قبض ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کے احوال کو اس طرح عوام پر ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی بابے ہیں جن کو کہتے ہیں نا بابے تھے شاید کوئی نہیں، یہ بابے ہیں۔ ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بابوں کو پوجو نہیں، پوجنا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بزرگان دین سے عقیدت ہم رکھتے ہیں، ان کی عبادت صرف کس کی کرتے ہیں ہم؟ اللہ کی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو بہرحال کیا فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ جو راضیۃ مرضیہ نا، اس کو سمجھ لیں کہ تم خود بھی خوش ہوگے اور تمہیں اللہ کی طرف سے خوش بھی کیا جائے گا۔ اچھا، میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کس مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک مثال ذہن میں آ گئی۔ مثال یہ ہے، دیکھیں کسی شخص کے متعلق ملک کا صدر یا ملک کا وزیر اعظم یہ اعلان کر دے کہ جی آپ کو حکومت کی طرف سے آپ کی فلاں خدمت پر آپ کو یہ انعام دیا جائے گا، ٹھیک؟ اب ایسے بندے کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو اسے اس بات کی ملتی ہے کہ مجھے انعام مل رہا ہے، ٹھیک؟ تو دوسری خوشی اسے کس بات کی ملتی ہے کہ مجھے وزیر اعظم سے بولے بھائی انعام مل رہا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت یہاں پہ ہے کہ ایک خوشی تو مومن کو یہ ہوگی کہ میں کامیاب ہوں، مجھے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملنے لگا ہے، اور دوسری اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ سرٹیفکیٹ کامیابی کا مل کہاں سے رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بھائی سورۃ الفجر کے یہ مضامین تھے بنیادی، جن کا کچھ تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دیا۔ اب اس سے اگلی سورت پر آ جاتے ہیں، بس انشاءاللہ
ہم تکمیل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. دعا کریں اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ ہمیں یہ قرآن کریم مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ جب مکمل ہوگا تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو پھر سے شروع کریں گے. کیوں جی؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ ہمیں ادھر ادھر کے موضوعات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک، وہ ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث صاحب مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا نام تھا عبد الرحمن. تو وہ بڑے اپنے ایک ناز کے انداز میں کبھی کبھی دوران سبق فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ مجھے پکاریں گے نا کہ اے عبد الرحمن، تو میں انہیں کہوں گا جی رحمان. اپنے ناز کے انداز میں. تو وہ کیا فرماتے تھے کہ جب اللہ مجھے پکاریں نا اے عبد الرحمن، تو میں انہیں کہوں گا جی رحمان. تو میں نے بھی یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھیں گے نا تو کیا لے کے آیا، میں کہوں گا جی کچھ نہیں ہے میرے پلے، صرف یہ ہے کہ آپ کا قرآن میں نے لوگوں تک پہنچانے کی ایک ادنا سی کوشش کی ہے، بس. اس سے زیادہ باقی میرے اعمال گئے غارت ہو گئے، کچھ پلے نہیں ہے. صرف یہ ایک کام ہے، ایک یہ عمل ہے کہ اللہ آپ کا قرآن جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانے کی ایک کوشش تھی. باقی اللہ کی مرضی، اللہ اس کوشش کو قبول فرما لے. آمین تو کہہ دو بھائی. اچھا، بہرحال اب آ جائیں جی اگلی سورت، سورۃ البلد. مشہور سورت ہے، آپ نمازوں میں سنتے رہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ جو البلد ہے نا، البلد، بلد کہتے ہیں شہر کو، لیکن جب البلد ہو گیا تو مخصوص شہر، مخصوص شہر سے مراد مکہ. تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. اب جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی. اللہ کا گھر ہے وہاں پر. فرمایا ومن دخلہ کان آمینا، جو اس شہر کے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا. ٹھیک، لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرمائے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا ارشاد فرمایا کہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معزز ہے، میں نے جانا نہیں تھا یہاں سے، تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، وگرنہ اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو جس شہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرما رہے ہیں، اللہ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور آپ اترنے والے ہیں اس شہر کے اندر. اس آیت کو سمجھ لیں، علماء کرام نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ آپ مدینہ چلے جائیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر دوبارہ آپ واپس تشریف لائیں گے مکہ میں. ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص اوقات کے لیے یہ مکہ آپ کے لیے حلال کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ بھائی مکہ کے اندر لڑائی کرنا منع ہے. جیسے یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں نا، جن میں ایک یہ رجب کا مہینہ بھی ہے جو آج کل چل رہا ہے، باقی 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا. کیا مطلب؟ کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا منع ہے. بالکل اسی طرح شہر مکہ کے اندر لڑائی اور جنگ و جدال کیا ہے بھائی؟ منع ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ لمحے کے لیے یہ حلت ختم کر دی تھی، یہ حرمت ختم کر دی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اجازت تھی کہ اگر اس موقع پہ یہاں پہ ان سے لڑنا بھی پڑے تو لڑ لینا، آپ کے لیے یہ لڑائی اس وقت حلال ہے، مخصوص وقت کے لیے. پھر وہ حکم بعد میں پھر کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو گیا. تو آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اللہ قسم کھا رہے ہیں والد کی اور بچے کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ والد سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور مولود سے مراد ان کی پوری اولاد، تمام بنی نو انسانیت. ساری قسمیں کھا کے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت پہ پیدا کیا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک انسان مشقت کے اندر ہے. جب پیدائش ہوتی ہے ماں مشقت برداشت کرتی ہے، بچہ بھی مشقت میں ہے،
بچے کے اگر پیٹ میں درد ہو تو وہ بچہ منہ سے بول نہیں سکتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. کیا کرے گا؟ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. مشقت ہے یہ. اسے بھوک لگ رہی ہے، وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. کیا کرے گا؟ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. یہ مشقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کمائی کی عمر میں آ جائے گا، اس سے پہلے تعلیم کی عمر میں آئے گا، وہ بھی مشقت ہے. صبح گھر سے نکلنا، مدرسے جانا، اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا، بسوں کے دھکے کھانا، یہ مشقتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ پھر واپس اسی طرح پریشانی میں آنا. پھر جب کمائی کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی مشقت. کیوں بھائی؟ آپ سارے انشاءاللہ میری اس بات سے تائید کریں گے، بھائی پیسہ کمانا کوئی آسان کام ہے؟ بولے نا بھائی. خاص کر آج کل کے حالات میں تو ویسے ہی پیسہ کمانا بڑا مشکل. بھائی جو دفتر جا رہا ہے اس کو علیحدہ پریشانی ہے، دفتر جانے کی پریشانی علیحدہ، وہاں پہ کھچ کھچ بک بک علیحدہ ہے جی. کبھی کسٹمر کو ڈیل کرو، کبھی کلائنٹ کو ڈیل کرو، کبھی اپنے باس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرو، کبھی اس کی سخت باتیں سنو، کبھی کسی کی سخت باتیں سنو، کبھی کچھ. جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی مشقت میں. گاہک کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے آپ، جو مرضی کر لو، ٹل کا زور لگا لو. ہاں ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، میں کہتا ہوتا ہوں ایک گاہک کو اور ایک مقتدیوں کو مطمئن کرنا یہ امام صاحب کے بس کی بات ہے. ہاں جس طرح آپ کے بس کی بات نہیں ہے نا اپنے گاہک کو مطمئن کرنا، اسی طرح امام صاحب کے بس کی بات نہیں ہے اپنے مقتدیوں کو مطمئن کرنا. خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا بیچ میں، اس کو چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں، برداشت کر لیں یا پاس کر دیں. تو کیا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اس کی پوری زندگی مشقت سے تعبیر ہے. یہاں تک کہ موت کا وقت آئے گا وہ بھی ایک مشقت ہے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے. لیکن اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی. انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر ایک قادر مطلق ذات بیٹھی ہوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، جو اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. انسان یہ کہتا ہے جی میں نے اپنا بڑا مال خرچ کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں کیا انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا بھی ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد. انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میری زندگی ہے جی، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں، جیسے مرضی گزاروں. نہ مجھے نماز کی فکر، نہ مجھے روزے کی فکر، نہ مجھے حج کی فکر، نہ مجھے زکوٰۃ کی فکر، نہ مجھے دیگر فرائض اور واجبات کی فکر، نہ مجھے دوسروں کے حقوق کی فکر، نہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کی فکر. بس یہ میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے مرضی گزاروں. اللہ کہتے ہیں نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری ہے. جسم بھی میں نے دیا، مرضی بھی میری چلے گی. تو آیا بھی اس دنیا میں میری مرضی سے ہے، جائے گا بھی اس دنیا سے میری مرضی سے، اور رہے گا بھی اس دنیا میں میری مرضی سے. یہ تمہاری بھول ہے جو تم کہتے ہو جی میرا جسم ہے جی، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، میں جو مرضی کھاؤں، میں جو مرضی پیوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، کھانے پینے پہ بھی پابندی ہے. جو ہم بتائیں گے وہی کھانا ہے، جس سے ہم منع کریں گے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں؟ انسان کی بہت بڑی بھول ہے. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ مشقت کیا ہے؟ نماز پڑھنا مشقت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولے نا بھائی. بھائی روزہ رکھنا مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھوک لگ رہی ہوگی ہیں، ابھی ہم کیا سوچ رہے ہیں یار جمعہ پڑھ کے جائیں گے، آرام سے گھر جائیں گے، 2-4 نوالے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی. لیکن روزے کی حالت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مغرب کی نماز تک انتظار ہے. یہ مشقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حج کرنے جاتے ہیں، حج تو ہے ہی پوری کی پوری مشقت. جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہے، مجھ سے بہتر وہ بتا سکتے ہیں. وہ 6-7 کلومیٹر کے 7 چکر لگانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور پھر 20-25 لاکھ کے مجمع کے اندر تو انسان کی پوری زندگی مشقت سے تعبیر ہے. جب مشقت سے تعبیر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر رہے گا، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا کے سے جائے گا. وہ کسی نہ کسی کی مرضی کا پابند ہے یہاں پر، اور اسے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. اب یہاں پر اچھائیاں بھی اس کے سامنے آئیں گی، برائیاں بھی آئیں گی، خیر بھی آئے گی، شر بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا.
تو اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، تمہاری ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بس اپنی منمانی کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے نا، تو یہ بولنے کی طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ صرف تم بولو، یہ بولنے کی طاقت تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ ہم تمہیں پرکھیں تم اچھا بولتے ہو کہ برا بولتے ہو۔ پرکھ ہونی ہے نا، جانچ ہونی ہے۔ ابھی کیا پڑھ کے ہیں؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، بھائی حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ کیا بولا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ سچ بولا، جھوٹ بولا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ وعدہ کیا تو وعدہ وفا کیا کہ نہیں کیا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ زبان سے ہے نا، زبان دی تھی بولنے کے لیے، غیبت تو نہیں کی، اس چیز کا حساب ہوگا۔ چغل خوری تو نہیں کی، اس چیز کا حساب ہوگا۔ جھوٹ تو نہیں بولا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ کسی کے فراڈ تو نہیں کیا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کیا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ فرما رہے ہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے۔ کیوں دی ہیں دیکھنے کے لیے؟ کہ ہر چیز کو دیکھیں؟ نہیں، پابندی لگا دی ہے کہ یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ محرم کو دیکھنے کی اجازت ہے، غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت پابندی ہے، حق ادا کرنا پڑے گا آنکھوں کا۔ وَلِسَانًا، اللہ کہتے ہیں زبان دی ہے، وَشَفَتَيْن، ہونٹ دیے۔ دیکھو ذرا اللہ کی شان، اللہ پاک کیسے چھوٹی چھوٹی سی معمولی چیزوں کا بھی بیان قرآن کریم میں۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے کیا؟ یہ ہے قرآن میں۔ قرآن مجھے میری اوقات بتلا رہا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ تیرے ہونٹ نہ ہوتے تو تیری شکل دیکھنے لائق نہ ہوتی، اگر تیری زبان نہ ہوتی تو بول نہیں سکتا تھا، اگر ہم نے تجھے آنکھیں نہ دی ہوتی تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث یاد آ گئی مجھے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کی میں دو سب سے بہترین چیزیں لے لوں نا، آنکھیں لے لوں، اگر کسی کی بینائی میں چھین لوں، اور اس تکلیف پر وہ صرف صبر کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے سوا اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اس پر راضی نہیں ہوں۔ بھائی آزمائش ہے نا، اگر کسی کی آنکھیں اللہ چھین لیں تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے آزمائش ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ایک جملہ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ نعمت کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، پھر اندازہ ہوگا کہ بھئی نعمت ہوتی کیا ہے۔ وہ غالباً شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ننگے پاؤں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ایک شخص کو دیکھا بڑے قیمتی جوتے پہنے ہوئے گزرا، تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جی وہ اتنے قیمتی جوتے اس نے پہنے ہوئے، میرے پاس تو پہننے کے جوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ والوں کی غلطیوں کی اصلاح بھی اللہ فوری طور پہ کروا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر آگے گئے تو دیکھا ایک شخص فقیر جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت لے لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر انعام کیا ملتا ہے بھائی؟ اس کے اوپر جنت کا انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے پھر جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے پوری کی پوری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مشقت کے اندر پیدا کیا۔ مشقت کے اندر پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشقت کے اندر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ایک کوئی بڑی طاقت ہے جو ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہی ہے، اور تمہیں اس کی چاہت اور اس کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح طریقے پر استعمال کرو گے تو ہمارے پاس کامیاب ہو کر آؤ گے، ان نعمتوں کا غلط طریقے پر استعمال کرو گے تو پھر تمہیں آخرت میں کیا ہے بھائی؟ رگڑا لگے گا۔ اور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرما دیا جس پر میں اپنی بات ابھی ختم کر رہا ہوں، بیان نہیں ختم کر رہا، دو مسئلے بتانے ہیں ابھی، بات ختم کر رہا ہوں، بیان نہیں ختم کر رہا۔ تو یہ فرمایا کہ بھائی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرمانے کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے دو گھاٹیوں کی طرف۔ یہ دو گھاٹیاں کون سی ہیں؟ یہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں بات کریں گے۔